أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ترجمہ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ نہ عبادت کرو گے تم الا اللہ مگر اللہ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا حسن سلوک کرو گے وذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ والیتاما اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ وقولوا اور کہو گے تم للناس لوگوں سے حسنا بھلی بات واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو گے تم نماز کو وآتوا الزکاۃ اور دو گے تم زکوٰۃ ثم تولیتم پھر گئے تم الا مگر قلیلا تھوڑے سے منکم تم میں سے وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے وَإِذْ اور جب اخذنا عہد لیا ہم نے میثاقکم تم سے عہد لا تسفکون دماءکم نہ بہاؤ گے تم اپنا خون ولا تخرجون اور نہ نکالو گے تم انفسکم اپنی ذات کو من دیارکم اپنے شہر سے ثم قررتم پھر اقرار کیا تم نے وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات میں بھی گزشتہ آیات کی طرح بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے مگر یہاں پر ان آیات میں گزشتہ بنی اسرائیل کا عہد و پیمان یاد دلا کر موجودہ بنی اسرائیل کو اس بات کی تنبیہ کرنی ہے کہ گزشتہ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے امر کو ٹھکرا دیا. تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. گزشتہ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیا کیا عہد و پیمان کیے تھے، تقریباً جو احکام اس امت کے لیے اس سے ملتے جلتے احکام بنی اسرائیل اور امم سابقہ پر بھی تھے. اس امت کے اوپر نماز فرض، امم سابقہ پر بھی نماز فرض، اس امت پر زکوٰۃ فرض، امم سابقہ کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی تھی. اس امت کو بھی
اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب اور نہ کرنے پر ترہیب۔ سابقہ کو بھی اس کی تعلیمات دی گئی تھی، مگر کسی نہ کسی فرق کے ساتھ۔ سابقہ کو نماز پڑھنے کا حکم تھا، مگر اس طرح کی نماز نہیں تھی۔ سابقہ کو بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی دعوت تھی، مگر جیسے ہمارے اوپر ایسے ان پر نہیں۔ فرق تھا لیکن تھا ان کے اوپر بھی۔ یہ سب باتیں موجودہ بنی اسرائیل کو بتائی، اور موجودہ بنی اسرائیل کو بتانے کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی بتا دیا کہ سابقہ کو یہ احکام ملے تھے، مگر نافرمانی کی، تم کو بھی یہ احکام ملے، نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ کیا کیا احکام تھے؟ رب العالمین نے میثاق کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا عہد و پیمان۔ وعدہ وہ ہوتا ہے جو زبان و زبانی ہو جائے، عہد و پیمان اس کو کہتے ہیں جس میں لکھت پڑھت ہو جائے۔ تو یہ ان کے ساتھ گویا ایک طرح کی لکھت پڑھت ہو گئی تھی، اور لکھت پڑھت بئی طور ہو گئی تھی کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، اور کتاب میں یہ احکام دیے گئے تھے، اور ان لوگوں نے ان کو پورا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا جب وہ کوہ طور پر گئے تھے۔ گرچہ کچھ تو منکر ہو گئے تھے، کچھ نے پکا عہد و پیمان کر لیا تھا کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر پورے کے پورے پابند رہیں گے۔ رب العالمین نے تمام کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب عہد و پیمان لیا ہم نے بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ پہلا حکم لا تعبدون الا اللہ، پہلا عہد ان سے لیا کہ وہ شرک نہیں کریں گے، وہ عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا۔ تو اس کے اندر یہ داخل ہو گیا کہ بندہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا۔ عبادت کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بندہ سجدہ کسی اور کے سامنے کر دے، یہی شرک ہو گیا۔ کچھ شرک ہوتے ہیں قولی، کچھ شرک ہوتے ہیں عملی۔ بندہ کبھی کبھی شرک کر لیتا ہے اپنی زبان سے، اور بندہ کبھی شرک کر لیتا ہے اپنے عمل سے۔ کفار و مشرکین کو ہم دیکھیں، وہ اپنے عمل سے شرک کرتے ہیں، وہ اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں تم نے یہ شرک کیا، اور شرک کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گی۔ مگر ایمان والا اپنے فعلی شرک سے تو بچتا ہے، مگر قولی شرک اس سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کاشر پیٹ سے سونن دمن تتکال روزہ میون خدا شنگتی، جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا، کہاں پرواہ ہو تتکال روزہ میون خدا شنگتی کی، تب تک میرا خدا سویا ہوا نہیں رہے گا، تب تک اس کے ضمن میں یہ بات غیر محسوس انداز میں مسلمان یہ کہتا ہے نعوذ باللہ لیاذ باللہ، گویا اس وقت میرا خدا سو رہا ہے، بعد میں جاگ جائے گا پھر میرا کام ہو جائے گا۔ رب العالمین کا حکم ہے، رب العالمین کا فرمان ہے لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، میں اور آپ جو یہاں کے پلک جھپکتے ہیں اس کے برابر بھی میرے اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے۔ جب اس اللہ کو یہ اونگ نہیں آتی ہے تو وہ سوئے گا کہاں سے؟ مگر ہمارا محاورہ ہے تتکال روزہ خدا شنگتی، اس بات کے اندر بندہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ یا کبھی کہتا ہے خدا قرآن اسپت میرا شریف کو کرو مثلا مشی ماجون قسم مشی میلسون قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی اس نے شرک کر لیا۔ گرچہ اس شرک میں اس شرک میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہے، لیکن شرک تو ہے یہ بھی۔
اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا اور ہم نے توبہ نہ کر لی تو پھر اللہ کی یہاں بہت سخت پکڑ ہو گئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پہلا عہد ہم نے لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ عبادت میں بھی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے اور معاملات میں بھی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، معاشرت میں بھی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، عبادت سے نکل کر بھی اور عبادت کے اندر بھی کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور کبھی کبھی بندہ عبادت کرتے کرتے شرک کر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسا نماز پڑھ باہر سے اس نے دیکھا کہ دروازے کو حرکت ہو گئی ہے، بندہ کوئی داخل ہو گیا ہے، اب یہ اپنے قیام کو تھوڑا سا لمبا کر لیتا ہے، یہ اپنے رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر لیتا تاکہ آنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر اتنا بھی خیال دل کے اندر آ گیا کہ دوسرا یہ دیکھ لے گا یہ بہت زبردست اچھی نماز پڑھ لیتا ہے تو گیا، اس کی نماز تو گئی ہی گئی، تو اس نے اللہ کے ساتھ یہ عبادت کرنے میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ معمولی عمل سے کبھی کبھی بندے سے ایسی خطا ہو جاتی ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کے عمل سے، ایسے عمل سے جس سے اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرا شریک ہو جاتا ہو، اس سے منع کر دیا۔ لا تعبدون الا اللہ، پہلا حکم دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حکم یہ ملا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینا، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرنا۔ کتنا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرتے رہنا، تب بھی ان کے بات کو مانتے رہنا، یہاں تک کہ وہ تم کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے تو وہ تو نہیں مان لینا، اس کے علاوہ جو کچھ وہ دنیاوی اعتبار سے تم کو باتیں بتاتے رہیں گے تم ان کو مانتے رہنا۔ یہاں پر آج کے جوان سے بہت بڑی غلطی خطا ہو جاتی ہے۔ آج کا جوان کسی پیر سے جڑ گیا، جماعت میں چلہ لگا لیا، مدرسے میں 1-2 مہینے لگا لیے، وہ یہ سمجھتا ہے اب سب سے بڑا حضرت جی میں ہوں، میرا یہ جو باپ ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ اور کام نہیں کرتا ہے، تو سب سے بڑا مجرم دنیا کا میرا باپ ہے اور سب سے بڑا ولی کامل میں بن گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ والدین کی توہین کرتا ہے، وہ باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، جرأت کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ تیری روزی حرام ہے، تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تجھے کس نے مفتی بنا لی ہے باپ کی روزی پر فتویٰ دینے کے لیے؟ تجھے نہیں کھانی ہے مت کھا، لیکن تو یہ فتویٰ کائی کو دے رہا، تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ باپ کو کہتا تو داڑھی نہیں رکھتا ہے لہذا تو فاسق فاجر ہے، تیرے ہاتھ کی کمائی میں نہیں کھاؤں گا۔ پہلا بڑا آئے تھے باپ کی کمائی کھاتے اور آج بن گیا 40 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 1 مہینہ 2 مہینہ مدرسے میں لگانے کے بعد تو مفتی بن گیا ہے۔ یہاں سے مسلمان جوان اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کرتا ہے۔ بہت والدین یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہمارا بیٹا نمازی ہو گیا، اسے داڑھی ٹوپی رکھ لی، اب تو ہمیں یہ آرام پہنچائے گا، بجائے آرام کی ہمیں دکھ پہنچاتا ہے۔